اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش میں ہم عرفانی مقامات تک پہنچنے کے راستے کو بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ عرفانی موضوعات میں ایک نہایت اہم موضوع ذکر کی بحث سے متعلق ہے۔ بیان ہوا حقیقت عرفان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کو کہتے ہیں، اور عرفان کا بلند ترین مقام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرے اور ایک لمحہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہو، چونکہ انسان غافل انسان غیر متوجہ کہلائے گا، اور انسان غیر متوجہ اللہ کی جانب سفر کرنے والا انسان نہیں کہلائے گا، صراط مستقیم پر چلنے والا انسان نہیں کہلائے گا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جب انسان توجہ کرتا ہے اور توجہ کے مراحل میں تکامل اختیار کرتے ہوئے انسان توجہ تام کے مرحلے پر پہنچتا ہے، تو اس توجہ تام کے مرحلے کو مقام انقطاع کہتے ہیں، اور انقطاع کامل کی کیفیت کا تقاضا خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں مل جاتا ہے۔ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار اپنی ذات کی جانب ہمیں کمال انقطاع عطا فرما۔ یہ کمال انقطاع در واقع وہی توجہ تام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اور اسی توجہ تام کو جو انسان ہمہ وقت اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، اسی توجہ کی کیفیت کا روایات میں اور آیات میں جو نام بیان کیا گیا ہے وہ نام ہے ذکر۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ذکر کی جو کل ہم نے دو اقسام بیان کی، ذکر لفظی اور ذکر قلبی۔ ذکر لفظی کو بیان ہوا کہ ذکر لسانی بھی کہا جاتا ہے، ذکر زبانی بھی کہا جاتا ہے، اور الفاظ کا مجموعہ یہ ذکر جو ہے اسے ذکر لفظی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ذکر ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ انسان اپنے باطن کی حقیقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اسماء اور اس کی صفات کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور اس توجہ باطنی کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، اور اس ذکر قلبی میں الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ در واقع ذکر قلبی کی بھی دو اقسام بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک دفعہ انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں الفاظ کو جو ہے وہ عبور دے رہا ہے اور الفاظ کا تکرار کر رہا ہے، لیکن زبان پر ان الفاظ کو جاری نہیں کر رہا، یہ بھی در واقع ذکر لفظی کی ایک خفیف قسم کہلائے گا اور ذکر باطنی میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت ذکر باطنی اور ذکر قلبی یہ ہے کہ انسان اپنے باطن سے متوجہ ہو اور اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب گامزن کرے۔ پس ذکر لفظی کے مقامات بیان ہو گئے۔ آج ہم پھر ذکر لفظی سے متعلق دو اہم نکات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور پھر ذکر قلبی کی اہمیت پر آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، نہایت خوبصورت انداز میں آیت اللہ مصباح نے ان مباحث کو بیان کیا ہے۔ نہایت دقیق بحثیں ہیں عرفانی موضوعات پر اور سیر و سلوک کے موضوعات پر۔ ذکر لفظی میں پہلا نقطہ جسے آیت اللہ مصباح یہاں بیان فرما رہے ہیں، در واقع یہ نقطہ ایک عرفانی بعد اور عرفانی پہلو بھی رکھتا ہے، اور اس ذکر لفظی کے اس پہلے نقطے میں آیت اللہ مصباح یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے بدن کے ہر عضو کا اللہ کی بندگی میں ایک اپنا کردار ہے، ایک اپنا نصیب ہے۔ لہٰذا اگر انسان کی آنکھ کو دیکھا جائے تو آنکھ بھی اللہ کی بندگی،
اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور آنکھ کا اللہ کی فرمان برداری کرنا در واقع خود ذکر کی اقسام میں اور عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا آنکھ کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو مشاہدہ کرے، یعنی قرآن مجید میں جو آیات الہی موجود ہیں ان آیات لفظی کی قراءت کرے، ان کا مطالعہ کرے، ان کو زبان سے جاری کرے۔ یہ در واقع آنکھ کے ذریعے سے اس لفظ ذکر لفظی کو اور ذکر کو انجام دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ آنکھ ہے کہ جو کسی مقدس مقام کو مشاہدہ کرتی ہے، جیسے مکہ میں بیت اللہ الحرام کی زیارت کرتی ہے، یہ آنکھ کا بیت اللہ کو مشاہدہ کرنا یہ بھی ذکر ہے اور عبادت ہے۔ خود قرآن مجید کے حروف کو مشاہدہ کرنا، سطروں کو مشاہدہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرمہائے مطہر، چونکہ حضرات معصومین شیعہ عقیدے کے مطابق باب اللہ ہیں، لہٰذا ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرمہائے مطہر کی زیارت کرنا، ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ آنکھ کی عبادت کے درجے میں آئے گا، چونکہ وہ اللہ کے باب کو، اللہ کی نشانیوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انسان کے کان کی بھی عبادت ہے اور انسان کے کان کا بھی ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آیات الہی کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنیں۔ اور اللہ کے کلام کی ایک تجلی حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کا بھی کلام ہے، چونکہ کلام معصوم کلام نور ہے، کلام بشر سے مافوق کلام ہے، لہٰذا یہ کلام ائمہ معصومین علیہم السلام کو سننا یہ بھی کان کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کے دل کی بھی عبادت ہے۔ انسان کے دل کی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا محور قرار دے، اور اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور غیر کو اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ پس انسان کا قلب در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظرف قرار پانا چاہیے، اور اس قلب میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح زبان کی عبادت بھی ہے، اور زبان کی عبادت یہ ہے کہ وہ اس زبان سے انسان عارف، انسان سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو انجام دے۔ پس ذکر لفظی میں پہلا نقطہ جسے بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کا بدن کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنے نصیب کو انجام دے۔ دوسرا نقطہ جسے ذکر لفظی میں یہاں آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں، اس نقطے میں تربیتی پہلو پایا جاتا ہے، یعنی انسان ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، اور اس توجہ کو برقرار کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آغاز میں آہستہ آہستہ اپنی توجہ کو مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرے، باقاعدہ تمرین کرے، باقاعدہ مشق کرے، اور اس پریکٹس اور تمرین کے لیے انسان کو ذکر لسانی اور ذکر لفظی کا سہارا لینا ہوگا، اور ذکر قلبی سے زیادہ آسان عمل اور وظیفہ انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی زبان سے باقاعدہ ذکر کو جاری کرے۔ جیسے کل بیان ہوا کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز خود ذکر لسانی کا ایک مصداق ہے۔ اسی طرح تسبیحات حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نماز کے بعد انجام دیتا ہے، یہ ذکر لسانی کا مصداق ہے۔ روایات میں جتنی بھی دعائیں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ اعمال مشترکہ اور تعقیبات نماز سے متعلق ہیں، یا اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں روایات میں بیان کی گئی ہیں، یہ سب ذکر لفظی کا مصداق ہے۔ یا اس کے علاوہ وہ اوراد، وہ اذکار اور وہ چیزیں اور وہ کلام جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایک انسان مومن کو ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، ان اذکار کو زبان پر جاری کرنا، یہ ذکر لفظی کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان کسی ذکر کو اپناتا ہے، تمرین کرتا ہے، مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو یہ آغاز میں انسان اسی پریکٹس کے لیے سادہ سے کسی ذکر کا انتخاب کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان مشق کرنے کے نتیجے میں انسان دشوار امور اور دشوار مراحل سے بھی عبور کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو عرفان اور عرفانیات اور سیر و سلوک میں جو قاعدہ جاری ہوگا وہ یہی قاعدہ ہے کہ انسان نے اگر ذکر لفظی میں
کمال حاصل کرنا ہے تو انسان ابتدا میں ذکر لفظی کی پریکٹس کرے، مشق کرے، نہایت آسان ذکر سے آغاز کرے، چونکہ کوئی بھی انسان ایک دم اپنی تمام تر توجہ کو دنیا سے ہٹا کر اور دنیاوی مظاہر سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نہیں پھیر سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسان کو کہیں کہ تم آج صبح جو اٹھے ہو اپنے وجود سے الدنیا و ما فیہا کو باہر نکال دو اور اس وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کو اپنے وجود میں ڈال دو۔ ایسا انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، لہٰذا اس توجہ اور اس ذکر کو حاصل کرنے کے لیے آپ انسان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو آدھا گھنٹہ، یا کہیں 2 گھنٹے، یا کہیں 1 گھنٹہ، یا کہیں 20 منٹ، یا کہیں 25 منٹ، یعنی ایک انسان اپنے لیے ایک حد کو معین کرے کہ میں نے اس حد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے مطابق انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرے اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ یہ انسان آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے کے نتیجے میں کامیابی کے مراحل طے کر سکتا ہے، اور پھر دشوار سے دشوار ترین اذکار کو بھی انسان انجام دے سکتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دوسرے بھی کام ہیں جسے انسان نے انجام دینا ہے۔ مثلا انسان نے درس پڑھنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، اپنا کاروبار انجام دینا ہے، معاشرتی امور کو انجام دینا ہے، سیاسی امور کو انجام دینا ہے، سوشل میڈیا پہ اس نے اپنی خدمات انجام دینا ہے، اپنے مؤمن بھائیوں کی مدد کرنا ہے۔ ایسے انسان کے روزانہ کی بنیادوں پر کام ہے جسے انسان نے انجام دینا ہے۔ ان کاموں کو انسان ترک نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہے۔ لہٰذا اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو انہی کاموں کے دوران جو انسان انجام دے رہا ہے، انسان اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ کرے اور اللہ کا ذاکر بن جائے۔ یہ ذکر در واقع انسان کا ذکر قلبی کہلائے گا، یعنی انسان در واقع یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا اپنی کلاس میں جو ہے وہ درس سن رہا ہے، لیکن اس کی دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے۔ انسان لائبریری میں بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے، لیکن اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں یہ انسان 2 کام کر رہا ہے، اپنا مطالعہ بھی کر رہا ہے، اپنا درس بھی پڑھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ بھی ہے۔ اب چاہے یہ توجہ الفاظ کی صورت میں ہے، یعنی ذکر کی صورت میں ہے، چاہے یہ توجہ ذکر کی صورت میں نہیں ہے اور وہ باطنی طور پر متوجہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محضر میں موجود ہے، اور اس کے اطراف میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان آغاز میں اس کے لیے نہایت دشوار ہوگا کہ وہ ایک ہی لمحے میں اپنی توجہ کو 2 مختلف ابعاد میں 2 مختلف زاویوں کی طرف متمرکز کرے اور متوجہ کرے۔ انسان ایسا آغاز میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسے مشق کرنے کی ضرورت ہے، تمرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پریکٹس، مشق اور تمرین کے نتیجے میں انسان آہستہ آہستہ اپنے وجود میں اپنی توجہ کو 2 مختلف زاویوں کی طرف متمرکز کر سکتا ہے، یعنی درس بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کی جانب بھی متوجہ ہے، اور اللہ کا ذکر بھی اپنی زبان سے بھی جاری کیے ہوئے ہے، اور اپنے وجود کی گہرائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ لہٰذا آغاز میں انسان تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے اسے اپنے وجود میں پریکٹس کرے، جب ایک مدت دورانیہ پر اس کو عبور حاصل ہو جائے تو پھر آگے قدم بڑھائے۔ مثلا انسان کہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ تک اپنی توجہ کو 2 مختلف ابعاد کی طرف متمرکز کرتا ہوں، لہٰذا 10 منٹ روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کرے، اور جب اس مرحلے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس مرحلے کو بڑھا دے کہ 10 منٹ میں کامیاب ہو چکا ہوں، اب 20 منٹ کی طرف جاتا ہوں، 20 منٹ میں کامیاب ہو چکا ہوں، اب جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی طرف جاتا ہوں، آدھے گھنٹے میں کامیاب ہو چکا ہوں، 45 منٹ کی طرف جاتا ہوں۔ اس طرح انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اوقات میں اپنی توجہ کو 2 زاویوں کی طرف متمرکز کرنا سیکھ لے۔ جب انسان ایسی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو در واقع یہ انسان در واقع ذاکر بھی ہے اور اپنے دنیاوی معاملات کو بھی انجام دے رہا ہے۔ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔
پس ذکر قلبی تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک وسیلے کی ضرورت ہے۔ انسان کیسے قلباً اپنے تمام وجود کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ متوجہ یعنی ذاکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہت دشوار مرحلہ ہے۔ کیسے انسان اس مرحلے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ مثلا ہم اپنی روزانہ کی نمازوں کو اگر اس کی طرف توجہ کریں تو ہماری نمازیں ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا اللہ کی جانب اپنی نمازوں میں متوجہ نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس مرحلے میں ابھی کام نہیں کیا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہنا اور بسم اللہ کہنا، کہ انسان اس تکبیرۃ الاحرام میں اس کی توجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو، اس بسم اللہ میں اس کی توجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو۔ انسان بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں اور اس تکبیر کے کہتے وقت ان کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ باقی معاملات دنیا کی طرف نہ ہو۔ انسان کی توجہ اس تکبیرۃ الاحرام میں بھی دنیا کے معاملات میں ہے، بسم اللہ کہتے وقت بھی دنیا کے باقی معاملات میں ہے۔ لیکن اگر انسان بہت ہی دعویٰ کرے کہ میں بہت ہی کامیاب ہو چکا ہوں، تو تکبیرۃ الاحرام اور بسم اللہ کے مرحلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی توجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے۔ لیکن جیسے ہی الحمدللہ کا آغاز ہوا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک اس نے اپنی نماز کو کمپلیٹ کیا، تو اس تمام نماز میں انسان کاروبار کر رہا ہے، انسان اپنے معاشرتی امور کو انجام دے رہا ہے، اپنے خیالات میں انسان کبھی مشرق چلا جاتا ہے، کبھی مغرب چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نماز کے اندر انسان غافل ہے۔ پس انسان نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ خود ایک بہترین مثال ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور توجہ انسان کی دوسرے کاموں کی طرف ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو کاموں کو انجام دے رہا ہے، یعنی ایک طرف سے الحمد بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف سے بازار سے سودا سلف بھی خرید رہا ہے اپنے ذہنی خیالات میں۔ تو پس اگر انسان اپنی ظاہری اس دنیا میں جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے، اپنے ظاہری اعضاء و جوارح سے نماز ادا کر رہا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اپنے باطن میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ نہیں ہے بلکہ اپنے زندگی کے کاموں میں مصروف ہے۔ لیکن اس کو برعکس کیا جائے کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہو اور انسان کا باطن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، تو یہ والی کیفیت ممدوح ہے، لیکن وہ پہلے والی کیفیت ممدوح نہیں ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو تو عام انسانوں کی جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عام انسانوں کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگ باقاعدہ پریکٹس کریں گے، باقاعدہ مشق کریں گے، ابتدا میں ذکر لفظی کی عادت خود کو ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ ذکر لفظی کے ذریعے سے ہم ذکر لفظی کے معنی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مثلا آغاز میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ اکبر کا ذکر کہہ رہے ہیں، اور اس ذکر سے اپنی زبان کو عادت دے رہے ہیں کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی تکبیر میں ہماری زبان جو ہے وہ باقاعدہ ذاکر قرار پائے، لیکن معنی کی طرف ابھی ہم متوجہ نہیں ہیں۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم اس اللہ اکبر میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہمیں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم اس اللہ اکبر کے معنی کو بھی اپنے وجود میں جاری کریں گے۔ پس انسان پریکٹس کے ذریعے سے ذکر لفظی کے ذریعے سے ذکر قلبی تک پہنچ سکتا ہے، اور ذکر لفظی کو ذکر قلبی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ الاعلیٰ قرار دے سکتا ہے۔ لہٰذا ذکر لفظی بہت اہمیت رکھتا ہے اپنی جگہ پر، اور بطور خاص وہ افراد جو سیر و سلوک اور عرفانیات میں ابھی داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہ ذکر قلبی اور توجہ باطنی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے دشوار ہے کہ وہ اپنی باطنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب گامزن کریں، تو ایسے افراد کے لیے ذکر لفظی جو ہے وہ بہترین وسیلہ ہے ذکر قلبی تک پہنچنے کے لیے۔ وہ پریکٹس کریں، تمرین کریں، مشق کریں، اور اس تمرین کے ذریعے سے
وہ باقاعدہ ذکر قلبی تک اور ذکر باطنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ذکر قلبی کی اہمیت کو اگر بیان کرنا چاہیں آپ کی خدمت میں، تو ذکر لفظی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اپنا اس کا ایک مقام ہے، اور اس ذکر لفظی کے مقام کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حقیقت میں ذکر جو ہے وہ عزیزان محترم وہ ذکر قلبی ہے، یعنی انسان کو ہر لمحہ سیر و سلوک میں اور عرفانیات میں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محضر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ یہ تمام عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محضر میں اور اس کے حضور میں اور اس کی بارگاہ میں ہے۔ تو جب عالم اللہ کے محضر میں ہے اور میں بھی اللہ کے محضر میں ہوں، تو مجھے اللہ کے حضور میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی ذکر قلبی کی اہمیت کو اگر انسان جاننا چاہتا ہے، اس ذکر قلبی کے آثار کو، خواص کو، فوائد کو اگر انسان جاننا چاہتا ہے، تو انسان کی اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ یہ ذکر قلبی جو ہے وہ ذکر لفظی کی طرح لسانی ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر قلبی ایک معنوی سفر کا نام ہے جو انسان کے باطنی تکامل کی بنیاد قرار پاتا ہے، انسان کے باطن کی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ کرتا ہے، انسان کا دل، انسان کی جان، انسان کی روح، انسان کی حقیقت اپنے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو انسان اللہ کو اپنی اس شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب محسوس کرے اور اس کا احساس کرے، اس کی طرف متوجہ ہو کہ وہ میرے قریب ہے، میں اس کے محضر میں ہوں، اس کی بارگاہ میں ہوں، اور اس سے غافل نہ ہو۔ لیکن اکثریت میں عزیزان محترم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب غافل ہوتے ہیں۔ انسان بیت اللہ کے حج کی سعادت کرنے کے لیے جاتا ہے، ہزاروں میل کا سفر کر کے انسان اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان غافل ہوتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہاں تجلیات معشوق کے گرد طواف کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو گھر ہے، وہ جو بیت اللہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور انسان عاشق اپنے معشوق کی نشانیوں کے گرد طواف کرتا ہے اور اپنے معشوق کو ہمیشہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسا عاشق ہے جو ہزاروں میل کا سفر کر کے مکہ گیا ہے، بیت اللہ میں چلا گیا ہے، لیکن اس بیت اللہ میں اس طواف کے دوران بھی انسان کا ذہن، انسان کا وجود اپنے ملک میں اپنے معاشرتی مسائل کے بارے میں غور و فکر ہے۔ بعض لوگ وہاں سیلفیاں بناتے ہیں اور فوٹو بناتے ہیں تاکہ اپنے عزیز و اقارب کو جا کر پوسٹ کریں اپنے ہوٹل میں کہ بھئی میں بیت اللہ میں طواف کے دوران گیا تھا اور میں نے کعبۃ اللہ کے سامنے آپ کی جو ہے وہ یاد کی ہے، اور اس کی دلیل یہ تصویر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پوسٹ کی ہے۔ بعض لوگ وہاں کال ملا کر اپنے عزیز و اقارب کو وہاں بیت اللہ کی زیارت کرواتے ہیں کہ دیکھیں ہم بیت اللہ آ گئے ہیں، یعنی ان کو زیارت کروا رہے ہیں، ان کو تکامل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور خود غافل ہیں بیت اللہ سے۔ یعنی اسے ہماری زبان میں یوں کہا جائے کہ چراغ تلے اندھیرا، یعنی خود بیت اللہ کا روشن چراغ موجود ہے اور ہم جو اس کے نیچے موجود ہیں ہم اندھیرے میں ہیں، اور وہاں سے کال ملا کر وہ جو ہزاروں میل دور افراد بیٹھے ہیں اس کو نور بیت اللہ کی زیارت کروا رہے ہیں۔ ممکن ہے ان کے لیے سعادت کا باعث بھی ہو، ممکن ہے وہ اس زیارت سے عالی مقامات تک بھی پہنچ جائیں، لیکن ہم جو بیت اللہ کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے بیت اللہ سے غافل ہیں، ہم جو ہے وہ اس سفر کر کے کتنی دور بیت اللہ کے قریب گئے ہیں، لیکن بیت اللہ سے ہم متوجہ نہیں ہیں، اور بیت اللہ سے وہ معنوی فیض جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ معنوی فیض حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا لوگ طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے دوران جو ہے وہ اپنے بینکنگ کے معاملات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے چیکوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے سیکیورٹی بانڈز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک میں حکومتی معاملات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، کسی کے ہاں ایکسیڈنٹ ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، ہم ان مسائل میں وہاں گرفتار ہوتے ہیں، اپنے حتیٰ قرضوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا قرض لے کر آیا ہوں، اتنی مشکلات کر کے آیا ہوں، میں ان مسائل میں اپنا وقت وہاں پر ضائع کرتے ہیں۔
لیکن بیت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، چونکہ بیت اللہ ایک آیت ہے، بیت اللہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ بیت اللہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، اور اللہ کا گھر ہے، یعنی انسان اس بیت سے صاحب بیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ میرے گھر مہمان آتے ہیں، اور آپ میرے گھر مہمان آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، میرے گھر کی دیواروں کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ میرے گھر کی دیواریں دیکھنا در واقع چونکہ مجھ سے منسوب ہیں اس وجہ سے اہمیت رکھتی ہیں، وگرنہ میرے گھر کی دیواریں آپ کے لیے کسی قسم کی اہمیت کا مصداق نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں ہوں کہ جس سے آپ ملنے کے لیے آئے ہیں اور ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا میرے پاس مہمان آئے، وہ آ کر میری لائبریری میں موجود کتابوں کا وزٹ کرتا رہے، وہ میرے گھر میں جو پھول ہیں، جو بوٹے ہیں، جو درخت ہیں، جو کیاریاں ہیں، جو ایسی چیزیں بالفرض میرے گھر میں ہیں ان کو دیکھتا رہے، میرے برتنوں کو دیکھتا رہے، میرے جو ہے وہ لوازم زندگی کو مشاہدہ کرتا رہے، تو وہ در واقع ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن مجھ سے غافل ہے۔ آیا وہ مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن وہ مجھ سے کلام نہیں کر رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہا، مجھ سے راز و نیاز نہیں کر رہا ہے، اور اپنا تمام وقت ادھر ادھر کی چیزوں پر جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو در واقع میزبان ایسے مہمان سے بھی غافل ہو جاتا ہے، چونکہ میزبان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ آیا تو مجھ سے ملنے ہے لیکن یہ دوسری چیزوں میں مصروف ہے، اس کو مصروف رہنے دو، جہاں مصروف ہے میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو میزبان بھی ایسے مہمان سے غفلت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ مہمان آیا ہے اور آ کر میزبان کی طرف متوجہ ہے اور میزبان سے ہم کلام ہو رہا ہے، میزبان کی جو ہے وہ قلبی کیفیات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے علمی فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے میں جو میزبان ہے وہ بھی اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی ظاہری مہمان نوازی بھی کرے گا، اس کی باطنی مہمان نوازی بھی کرے گا۔ لیکن ہم جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جو ہے وہ ہزاروں میل کا، سینکڑوں میل کا سفر کر کے بیت اللہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم پردوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ٹائلوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، میناروں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، جو ہے وہ دوسری چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں جو وہاں پہ موجود ہے، یہاں کتنے خادم ہیں۔ البتہ یہ ہم نے اس چیز کو مشاہدہ، یعنی آپ اپنی زندگی میں جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں، یا جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ خود اس چیز کو اپنے وجود میں جھانک کر دیکھ لیں کہ وہ آ کر کرتے کیا ہیں یہاں پر۔ وہ آ کر، بعض لوگ ہیں جو قالین گن رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس حرم کے اندر کتنے قالین جو ہیں وہ بچھائے جاتے ہیں، کتنے ملازمین یہاں پر خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ کھانے کی ٹکٹ ملتی ہے وہاں سے جا کے کھانا وصول کر لیا جائے، کہاں سے پانی کی سبیل ملتی ہے وہاں سے جا کر پانی لے لیا جائے، کہاں سے نغ ملتے ہیں، کہاں سے تسبیح ملتی ہے، کہاں سے سجدے گاہ ملتی ہے، کہاں سے جو ہے وہ کیا تبرک ملتا ہے۔ انسان ان چیزوں میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، لیکن جس کی زیارت کے لیے آیا ہے اس سے دو کلام گفتگو نہیں کرتا ہے۔ اگر حرم میں جائیں گے، بیت اللہ کے قریب بھی جائیں گے، یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں بھی جائیں گے، تو جا کر زری کو ہاتھ لگائیں گے، چوم آئیں گے۔ فقط اس حد تک ہم زیارت کو زیارت سمجھتے ہیں کہ جا کر چوم کے آنا ہے، جا کر ہاتھ لگا کے آنا ہے۔ وہ جو قلبی رابطہ برقرار کرنا ہے امام معصوم سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم لوگ در واقع اس بعد میں غافل ہوتے ہیں۔ پس اتنا لمبا سفر کر کے بھی ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں آئے ہیں اور محبوب سے غافل ہیں، اور پھر ہم کیسے خود کو محب کہنے کے حقدار ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں جو حالات ہے، ہماری جو قلبی کیفیت ہے، جو ہماری روحانی کیفیت ہوتی ہے، وہ در واقع ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت کی روح سے انسان غافل ہے۔ تو در واقع ایسا شخص جو عبادت کی روح سے غافل ہو، ایسے شخص کی عبادت اس کے لیے فائدہ نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا عبادات میں باقاعدہ انسان کی قلبی توجہ اور قلبی کیفیت کا ہونا یہ نہایت ضروری ہے، انسان کا باطنی رابطہ قائم ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا بعض عبادات ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں باقاعدہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ یہ جو عبادات انجام دے رہے ہیں یہ صرف مشقتیں ہی ہیں اپنے لیے، یہ صرف زحمتیں اور تکلیفیں اٹھانا ہی ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا رابطہ برقرار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے جسے مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امالی کے صفحہ نمبر 166 پر حدیث نمبر 277 کے تحت
نقل کرتے ہیں۔ اور یہاں آیت اللہ مصباح نے جو اس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ ہے مرحوم مجلسی کی بہار الانوار ہے، جلد نمبر 87 ہے، صفحہ نمبر 207 ہے اور حدیث نمبر 17 ہے۔ اس روایت کو اگر آپ وہاں ملاحظہ کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کا ایک پیراگراف، یعنی کمپلیٹ روایت کا یہ جملہ نہیں ہے، ایک پیراگراف یہ ہے کہ رب قائم حظہ من قیامہ السحر، کہ رات کے وقت نماز تہجد کے وقت بعض لوگ جو قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں تو ان کا تہجد سے نصیب صرف بیداری ہی بیداری ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قلبی قائم نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے خود کو زحمت دی ہے، نیند سے اٹھے ہیں، ایسی خام خواہ اپنی نیند بھی ضائع کی ہے، جا کر وضو بھی کر کے آئے ہیں اور پھر وہاں مصلی عبادت پر بھی بیٹھ گئے ہیں اور وہ دنیا کی فکر میں مصروف ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ سے قلبی رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ اور اس نماز تہجد کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ انسان در واقع اپنا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم کرے، اور در واقع اس عبادت میں اصالت اور بنیادی حیثیت جو چیز رکھتی ہے وہ توجہ قلبی ہے، ذکر قلبی ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو۔ البتہ اس ذکر قلبی میں ذکر لسانی بھی مقدمہ ہے کہ انسان باقاعدہ جو ہے وہ وضو کر رہا ہے، وضو کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اس تمام اعمال اور تمام عبادات کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان تہجد کے وقت اپنا رابطہ قلبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرے۔ اگر انسان اپنا قلبی رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ رابطہ انسان کے تکامل روحانی کا باعث بنے گا، انسان کے اللہ سے قرب کا باعث بنے گا۔ وگرنہ اگر یہ رابطہ قائم نہیں ہوتا تو انسان ٹکرے مار کے نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، وظائف انجام دیتا ہے اور پھر دوبارہ سو جاتا ہے اور اس کو کوئی اس سے حظ معنوی اور حظ باطنی اسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ذکر قلبی کی بنیاد جو ہے وہ در واقع وہی توجہ ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا۔ لیکن ذکر قلبی کے لیے جو چیز مقدمہ قرار پا رہی ہے، جو چیز ذکر قلبی تک پہنچنے کے لیے راستہ قرار پا رہی ہے وہ ذکر لفظی ہے۔ لیکن ذکر لفظی اور ذکر قلبی میں اگر دونوں کے درمیان آپس میں مقایسہ کیا جائے اور امتیازات کو دیکھا جائے تو ذکر قلبی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ذکر قلبی میں ریا موجود نہیں ہے، جبکہ ذکر لفظی میں ریا کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو باقاعدہ ذکر لفظی کو انجام دیتے ہیں تو خود کو ریا سے، خود نمائی سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، اور چونکہ ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ نہیں رہتا ہے۔ اور یہ ہماری اکثر لوگوں کی عبادات میں اور اعمال میں یہ مشکل موجود ہوتی ہے کہ ہم اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا جی فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کی خاطر ہم زیادہ اس میں جو ہے وہ مخارج کی ادائیگی میں زیادہ نماز میں خضوع لانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ شخص جو مجھے دیکھ رہا ہے اس شخص کو معلوم ہو کہ میں بہت زیادہ عابد ہوں، یا کم از کم وہ کسی دوسرے کو جا کر بتائے گا کہ یہ شخص بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے۔ تو پس ہماری وہ عبادات جو ذکر لفظی سے متعلق ہیں ان عبادات میں ریا کا جو گمان ہے، جو تصور ہے، جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ ہم لوگ اکثر ریا میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا سمعے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ذکر قلبی کہ جو زبان سے نہیں ہو رہا، جس میں ہمارے ہونٹوں کی جنبش نہیں ہے، جو ذکر قلبی ہے، جو ذکر باطنی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب انسان کی توجہ ہے، در واقع یہ ذکر باطنی جو ہے اس میں ریا کا جو چانس ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ مثلا انسان نے روزہ رکھنا ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ انسان کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کسی اضافی حرکات و سکنات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں بیان کرتا چلوں، ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں یا ہندوستان میں ممکن ہے بعض افراد کے اذہان میں ابھی بھی یہ تصور
موجود ہو کہ وہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سحری کے لیے بیدار نہیں ہوئے ہیں، ہم نے سحری پر کوئی چیز نہیں کھائی ہے، لہٰذا ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، سحری کھانا مستحب ہے، سحری کھانا اچھا ہے تاکہ انسان دن بھر روزہ رکھ سکے، لیکن روزے کے لیے سحری کا ہونا واجب نہیں ہے۔ انسان اگر جو ہے وہ سحری نہیں کھا سکا، بیدار ہوا، اذان فجر ہو چکی ہے، تو انسان اسی وقت روزے کی نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا ہو جو روزے کے مبتلات کا باعث بنتا ہے۔ مثلا اذان فجر تک اور اذان صبح تک جنابت کی حالت میں رہنا روزے کے بطلان کا باعث بنتا ہے، یہ ایک عمل ہے۔ انسان اذان فجر کے بعد بیدار ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا جنب جو ہے وہ اذان فجر سے پہلے کا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اب اس کا روزہ نہیں ہے، لہٰذا یہ روزے کی جو بطلان کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ ایک عمل ہے، وگرنہ اس کا اگر یہ جنب کی حالت نہ ہوتی اور وہ اذان فجر کے بعد بیدار ہوتا، پانی بھی نہ پیتا، کھانا بھی نہ کھاتا، اسی پانی اور کھانا پیے بغیر وہ نیت کر لے کہ میں آج کے دن روزہ رکھتا ہوں، اس کا روزہ درست ہے۔ حتیٰ زوال سے پہلے اگر وہ کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتا کہ جو روزے کے بطلان کا باعث بنے، اب بھی یہ شخص روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن زوال کے بعد وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ خوب ایک انسان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، وہ صبح نماز فجر کے لیے تو بیدار ہوتا ہے، سحری کھانے کی اگر اس کو توفیق ہو تو کھا لے گا، اگر نہیں ہوگی اور اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں سحری کھاؤں گا تو لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا، فیملی ممبران کو، لہٰذا وہ سحری بھی نہیں کھاتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، اپنی تعقیبات کرتا ہے اور اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ لوگ پوچھیں کہ بھئی آج ناشتہ نہیں کیا، بھئی مجھے جلدی تھی میں چلا گیا بالفرض، یا کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ انسان نے روزہ رکھا ہے، تمام دن انسان کام میں مصروف ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص صائم ہے۔ لوگوں کو اس وقت معلوم ہوگا جب وہ اپنی زبان سے اظہار کرے گا یا اپنے اعضاء و جوارح سے ایسا کوئی فعل ظاہر کرے گا جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخص روزے دار ہے، وگرنہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ پس انسان روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے انسان انجام دے اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ پس روزے میں ریا کا جو تصور ہے وہ بہت کم ہے۔ انسان خود جب تک کسی کو نہ بتائے روزے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ذکر قلبی بھی ایسے ہی امتیاز سے برخوردار ہے جو روزے کو یہ امتیاز حاصل ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ذکر قلبی انجام دے رہا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص ذاکر ہے۔ مثلا ذکر لفظی کو اگر انسان زبان پر انجام دیتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو بند رکھتا ہے تو بھی انسان سے بسا اوقات ایسے جو ہے وہ حرکات سرزد ہوں جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ شخص ذاکر ہے۔ لیکن بسا اوقات ذکر قلبی ایک ایسی کیفیت میں آتا ہے کہ انسان اصلاً متوجہ ہی نہیں کوئی دوسرا ہو سکتا کہ یہ شخص ذاکر ہے، یہ شخص متوجہ ہے پروردگار کی جانب۔ مثلاً آپ مجھے دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں آئیں بھئی یہ آپ کا شہر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بالفرض کشمیر آ گئے ہیں، بالفرض گلگت بلتستان آ گئے ہیں، بہت خوبصورت مناظر ہیں، آئیں ہم آپ کو تفریح کروانے کے لیے، سیر کروانے کے لیے چلتے ہیں۔ خوب، اب بالفرض میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، میں وہاں جا کر پہاڑوں کو دیکھ رہا ہوں، وہاں جہاں پھولوں کو دیکھ رہا ہوں، وہاں خوبصورت ندیوں کو، آبشاروں کو اور بادلوں کو اور خوبصورت ماحول کو وہاں میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اور میں ان خوبصورتیوں کو مشاہدہ کرنے کی بدولت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوں کہ یہ پھول خود بخود تو نہیں آئے، یہ پہاڑ خود بخود تو نہیں آ گئے، ان بیابانوں کا، ان پہاڑوں کا، ان خوبصورت مناظر کا، ان وادیوں کا جو وجود میں آنا ہے ان کا ایک خالق ہے، وہ کس قدر حسین ہوگا کہ جس نے اس حسین منظر کو ایجاد کیا ہے۔ تو پس در واقع میں ان خوبصورت مناظر کو مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن ان مناظر کے پیچھے میں در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتیوں کی طرف اور تجلیات کی طرف اور عظمت کی طرف اور بزرگی کا میں اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر ہوں۔ لیکن وہ افراد جو مجھے لے کر گئے ہیں وہ مجھے یہی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ پہاڑوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، یہ ندیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، یہ باغات کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، وہ مجھے غافل تصور کریں گے، جبکہ حقیقت میں غافل نہیں ہوں۔ میں ان چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قدرت کو اور اس کی عجائب و غرائب کے غوغا کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ وہ افراد میرے وجود میں جو انقلاب برپا ہے، جو اپنے معشوق سے ایک رابطہ میرے وجود میں برپا ہے، وہ لوگ میرے اس ذکر قلبی سے غافل ہیں، لیکن در واقع میں خود ذاکر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات اور ان نشانیوں کی بہاف پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ پس ذکر قلبی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ذکر قلبی میں ریا کا گمان، تصور اور چانس بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن ذکر لفظی میں ریا کا شائبہ ہے۔ ظاہر ہے میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا ہوں تو لوگ مجھے مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک تو میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں، اور اگر میں آواز نہیں بھی نکال رہا تو میری تسبیح کے وہ جو دانے گھوم رہے ہیں ان سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ میں ذاکر ہوں۔ پس وہاں لوگوں کے اذہان میں میری اس ذکر کی کیفیت کا آنا یا میرا ان کے دلوں میں ڈالنا تاکہ وہ لوگوں کی طرف جا کر میری اس جو ہے وہ کیفیت کو بیان کریں اور مجھے اس سے خوشی حاصل ہو، یا میرے ہونٹوں کی جنبش، لفظ نہیں نکل رہا لیکن ہونٹوں کی جنبش سے معلوم ہو رہا ہے کہ میں ذکر کرنے میں مصروف ہوں، تو پس ذکر لفظی سے انسان کو ریا میں مبتلا ہونے کا خوف نظر آتا ہے، لیکن ذکر قلبی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انسان ذاکر بھی ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اور ذکر قلبی سے متعلق ایک دوسرا فائدہ اور دوسرا مفید نکتہ یہ ہے کہ اگر اولیاء الہی ذکر کر رہے ہیں تو اور خداوند متعال کی جانب توجہ کر رہے ہیں تو خداوند متعال بھی ان متوجہ اولیاء کی توجہ کی نسبت اللہ زیادہ ان سے بڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب 1% متوجہ ہوں تو اللہ کی جانب سے جو مجھے جواب آئے گا وہ 1% نہیں آئے گا، بلکہ اللہ بڑھ کر 2 قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ میری اس کیفیت میں میرا استقبال کرے گا اور مجھے بلائے گا۔ ہم زیارت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جو زیارت جامعہ ائمہ معصومین ہے، مفاتیح الجنان میں آپ اس میں اس نقطے کو مشاہدہ کریں کہ وہاں ارشاد ہوتا ہے لَكُمُ الْقُلُوبُ الَّتِي طَوَلَّ اللَّهُ رِيَاضَتَهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے دلوں کا مالک بنا رکھا ہے کہ جن دلوں کی تربیت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، یعنی آپ قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہیں اور اپنے دل کے اختیار کو آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو اب اللہ آپ کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ آپ کے دلوں کی تربیت کرے، آپ کے دلوں کو ریاضت کرے، آپ کے دلوں کو اپنے سے جو ہے وہ مخصوص کرے۔ اور یہ دعا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت میں اگرچہ بیان ہوئی ہے، لیکن یہ ائمہ معصومین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہم میں سے جو شخص بھی خلوص نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں گامزن کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے کئی گنا بڑھ کر آگے ہمیں اپنی آغوش میں اور اپنا ہمارا استقبال کرے گا اور ہمیں اپنی طرف کھینچے گا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر صادقانہ طور پر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استقبال کرتا ہے، اور اگر ان کی جانب کوئی غفلت، کوئی لمحہ، کوئی ایسی موومنٹ آ جاتی ہے کہ جس میں وہ غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غفلت کے سبب کی طرف ان کی توجہ کو متوجہ کروا دیتا ہے کہ یہ ایک غفلت تمہارے وجود میں آ چکی ہے، اسے اپنی طرف سے برطرف کرو، یا اللہ انہیں متوجہ کروا دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور وہ خود متوجہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کس میدان میں غافل ہیں۔ اور یہ مخصوص مقام جس میں ایک محب اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہے، تو محبوب جب دیکھتا ہے کہ اس کا محب کسی خطرے میں ہے تو وہ محبوب اپنے محب کو خطروں کی وادیوں سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی
خوبصورتیوں اور اپنے حسن و جمال کے جلوے اس کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی عشق میں، اس کے وجد میں، اس کی کشش میں مبتلا ہو جائے، اور جس غفلت نے اس کو آ کر دبوچ لیا تھا وہ اس غفلت سے نجات حاصل کر لے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس ذکر قلبی کے ذاکر انسان کی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو۔ پس عزیزان محترم، ذکر لفظی کی اہمیت اور مقام سے متعلق 2 کلمات آغاز میں بیان کر دیے، اور پھر ذکر قلبی کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ تو کل کی گفتگو بھی ذکر سے متعلق تھی، آج کی گفتگو بھی ذکر سے متعلق ہے، لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ذاکر قرار دے، ہمیں متوجہ قرار دے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کی طرف متوجہ ہوں۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم سیر و سلوک کے جامع ترین نسخے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے مرحوم آیت اللہ مصباح کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صدیقہ دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی میلاد مسعود کا آج دن ہے، خداوند متعال ہمیں اس بی بی کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔